سر ایک یہ سوال ایک موصول ہوا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں کیا دنیا کے سارے جانور تھے موجود؟ تو یہ ذرا سمجھا دیجیے گا کہ یہ کیسے پاسبل تھا۔ سوال موصول ہوا ہے کہ کیا حضرت نوح نے جو کشتی بنائی تھی اس کے اندر دنیا کے سارے جانور موجود تھے یا نہیں؟ تو آپ مجھے خود بتائیے، ہو سکتے ہیں، ممکن ہے کہ ایک کشتی کے اندر دنیا کے سارے جانور آ جائیں، سما جائیں۔ ان جانوروں کی کتنی کیٹیگریز ہیں؟ ان جانور صرف چلنے والے ہی نہیں ہوتے ہیں، اڑنے والے بھی جانور ہوتے ہیں، رینگنے والے بھی جانور ہوتے ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ سارے جانور حضرت نوح کی کشتی میں آ جائیں؟ یہ صرف آپ کو واقعہ بتا کر تجسس پیدا کرنے کے لیے تو ممکن ہو سکتا ہے، حقیقت میں یہ ممکن نہیں ہو سکتا ہے۔ نہ ہی ہمیں قرآن کے اندر ایسی کوئی آیت نظر آتی ہے جس میں جانوروں کو جمع کرنے کا ذکر کیا گیا ہو۔ یہ جتنی داستانیں آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہیں، ان میں سے کچھ تو وہ ہیں جو ان کو مختلف کتابوں سے، مختلف مذاہب سے میسر آئی ہیں، اور جب ان کو کچھ چیزیں میسر آ گئیں تو انہوں نے خود سے اس کے اندر بہت ساری چیزیں ڈال دیں تاکہ یہ ایک اچھا خاصا قصہ بن جائے اور لوگوں کی دلچسپی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ بن جائے۔ لوگ مزے لے لے کے سنیں گے، ہم بھی سناتے رہیں گے، مزہ بھی آئے گا، لوگ بھی خوش ہوں گے، کیونکہ سامنے تو ان کو ایسا کچھ نظر نہیں آتا ہے۔ لیکن ان کو اگر یقین دلایا جائے کہ پہلے کبھی ایسا ہوا کرتا تھا، تو نہ تو پہلے آپ نے جا کے دیکھا ہے، نہ آپ نے جا کر دیکھا تھا، نہ وہ جا کر دیکھ سکتا ہے، وہ بھی سن کے یقین کر لیتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، آپ بھی سنا کے فارغ ہو جاتے ہیں۔ تو پہلی چیز تو آپ ذہن میں یہ بٹھا لیجئے کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک کشتی کے اندر سارے جہاں کے جانور آ جائیں۔ چلے سارے جہاں کے، اگر آپ کو لگے کہ ہاں بھائی یہ تو مبالغہ کر رہے ہیں کہ سارے جہاں کے جانور کا ذکر نہیں تھا، چلیے سارے جہاں کے نہیں ہوں گے، اس علاقے کے جانور بھی کیا ممکن ہے سارے کے سارے جس علاقے میں حضرت نوح رہتے تھے وہ سارے جانور ایک کشتی کے اندر جمع کر لیں؟ وہ بھی ممکن نہیں ہے۔ کہانیاں بنانے والے نے ایسی ایسی کہانیاں بنائی ہیں نا کہ آپ سنتے جائیے اور سر دھنتے جائیے، سر دھنتے رہیں گے آپ کہانیاں سن سن کے، کہ سارے جانور بہت اطمینان سے سکون سے رہ رہے تھے۔ وہاں پر بدمعاشی کرنے والا کون تھا؟ چوہا تھا۔ چوہا کس کی ناک سے نکلا؟ سور کی ناک سے چوہا نکلا تھا، اس لیے اس نے بدمعاشی کرنا شروع کی اور کشتی کو کھانا شروع کر دیا۔ پھر پتہ نہیں شیر کی دم سے یا پتہ نہیں کہاں سے لوگوں نے بلی تیار کروائی اور بلی نے پھر چوہے کو کھانا شروع کر دیا۔ تو سور کی ناک سے چوہا نکلا تھا، اس لیے ہمارے ہاں یہ بات بھی مشہور ہے، جس طرف میں اشارہ کر رہا ہوں آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو ایسی کہانی چلتے چلتے یہ چیزیں رائج ہو جاتی ہیں کہ انسان کی ناک میں بھی جو رہ رہے ہیں گندگی، اس کو چوہا کہنا شروع کر دیا۔ وہ اسی وجہ سے کہنا شروع کیا ہوگا، اس ذہن میں کسی نے بٹھا دیا ہوگا، وہ کہانی بنتے بنتے آج ہی وہ چلتی آ رہی ہے، لوگوں کے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، نہ تو کوئی پرندے کا ذکر ہے قرآن کے اندر، نہ کسی جانور کو جمع کرنے کا ذکر ہے۔ قرآن میں 2-3 مقامات پر یہ واقعہ بیان ہوا ہے، اور اس میں اتنا آیا تھا فَاسْلُكْ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، جانوروں کا تذکرہ ہی نہیں تھا، جانور پتہ نہیں کہاں سے شامل کر دیا۔ وہ کہا کہ قرآن کے اندر ایسا آیا، بھائی قرآن میں کوئی ذکر نہیں ہے، آپ جا کے اٹھا کے پڑھ لیجئے۔ زوجین اثنین کے الفاظ آئے ہیں، زوج عربی زبان کے اندر جوڑے کو کہا جاتا ہے، اثنین 2 کے لیے استعمال کر لیجئے، جوڑے 2 جوڑے، ترجمہ یہ ہوگا جانور کے 2 جوڑے۔ اس کے لیے تو پھر جانور کا کوئی لفظ آنا چاہیے تھا جس سے ہم ترجمہ نکالیں۔ خواہ مخواہ اپنی کہانیوں کو قرآن کے ساتھ جوڑ کے قرآن کی بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ قرآن کے اندر ایسا اللہ نے فرمایا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، نہ ایسا ممکن تھا جو بتایا جا رہا ہے، صرف کہانیاں ہیں، لوگوں نے اپنی طرف سے اس کے اندر کچھ چیزیں شامل کر دی ہیں اور وہ مشہور ہو گئی کہانی۔ اس سے پتہ نہیں کیا کیا باتیں نہیں جنم دیتے شروع کر دیتی ہیں، لوگوں میں راج ہو جاتی ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔